ولا تؤتوا السفہاء، اور نہ دو تم بے وقوفوں کو، سفہاء پاگلوں کو، کم عقلوں کو، ولا تؤتوا السفہاء، اور نہ دو تم کم عقلوں کو یا بے وقوفوں کو، اموالکم اپنے مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ جو کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے اس کو جینے کا سہارا۔ قیامن کا کیا مطلب ہے؟ جینے کا سہارا۔ جینے کا سہارا، زندگی گزارنے کا سہارا، سمجھ آ گئی؟ جی۔ اور نہ دو تم بے وقوفوں کو ان کا مال، وہ جو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جینے کا سہارا۔ وارزقوہم، ان کو تم رزق بھی دو، کھانا بھی دو۔ وارزقوہم، ان بے وقوفوں کو، السفہاء مراد ہے۔ بے وقوف سے مراد کیا ہے؟ کم عقل، نابالغ ہے، جو تمہارے پاس یتیم مسکین پل رہے ہو اور ان کا کوئی ولی وارث نہ ہو اور آپ ہی اس کے وارث اور ولی ہیں، تو پھر آپ کیا کرو؟ ان کو وہ مال دولت نہ دو۔ جی۔ ہاں یہ ہے کہ ورزقوہم، ان کو کھانا بھی دو، فیہا، اسی مال میں سے، وکسوہم، اور ان کو کپڑے بھی پہناؤ، پہننے کے لیے ان کو کپڑے بھی دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان کے لیے معروف بات، اچھی بات، نرمی سے بات بھی کرو تم ان سے۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم ان سے نرمی سے بات کرو۔ جو تمہارے پاس یتیم پل رہے ہیں، مسکین پل رہے ہیں، اب ان کا مال و دولت بھی ہے، لیکن ان کا مال و دولت تم ان کو نہ دو، کیونکہ وہ ابھی کم عمر ہیں، ابھی وہ نابالغ ہیں، کم عقل ہیں۔ اگر تم ان کو مال دو گے تو وہ مال ضائع کر دیں گے، اس لیے اب ان کو مال نہ دو۔ ہاں اسی مال میں سے ورزقوہم فیہا، ان کو اچھا کھانا بھی کھلاؤ، وکسوہم، اور ان کو اچھے کپڑے بھی پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کو معروف بات کہو، اچھی بات کہو۔ مطلب کیا ہے کہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کیا کرو۔ ادھر دیکھیں، ولا تؤتوا السفہاء اموالکم، نہ دو تم احمقوں کو، کم عقلوں کو، اموالکم اپنے مال، اور تم اپنے مال ان کو نہ دو، کیا مطلب ہے؟ جو مال ان کا رکھا ہوا ہے وہ نہ دو ان کو۔ تو یہاں اموالکم آیا ہے، حالانکہ آنا کیا چاہیے تھا؟ ولا تؤتوا السفہاء اموالہم، تم ان کو ان کے مال نہ دو۔ جو انہوں نے مال پہلے رکھا ہوا ہے جی تو وہ ہے تو دراصل یتیموں کا، ہاں جی یعنی تب تک انہیں نہ دو جب تک وہ بے وقوف۔ ہاں جی، وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ آگے آپ یہ سمجھے، اموالکم کی بات میں کر رہا ہوں، اموالکم کے اپنا مال، حالانکہ یتیموں مسکینوں کا مال ہوتا تو کیا بات کرتے؟ یہاں اموالہم، ان کا مال، یہاں رب نے فرمایا اموالکم، تمہارا مال، وہی تم اپنا مال ان کو نہ دو۔ بھئی اپنا مال کون کس کو دیتا ہے؟ جی۔ لیکن یہاں جو سیاق و سباق ہے اور پیچھے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہاں تو یہ مراد ہے کہ یتیموں کو جو مال ہے نا، یتیموں کا اپنا مال، وہ ان کو تم نہ دو جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ مسئلہ یہی ہے نا۔ جی۔ یہاں رب نے اموالکم فرمایا، حالانکہ یہاں بنتا کیا ہے؟ اموالہم، تم اپنا مال نہ دو۔ اموالکم، کاف کم ضمیر لگانے کا مطلب یہ ہے تو وہ مال یتیموں کا، لیکن تم نے اس کو ایسے سنبھال کے رکھنا ہے، ایسی حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے کہ گویا کہ تمہارا مال ہے۔ جس طرح تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، اس طرح تم نے ان یتیموں مسکینوں کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کم ضمیر استعمال فرمائی، ہم ضمیر استعمال نہ فرمائی۔ سمجھ آئی کچھ؟ ہاں، جس طرح تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، اپنے مال کی پروٹیکشن کرتے ہو، اسی طرح تم نے ان کے مال کی بھی پروٹیکشن کرنی ہے، ان کے مال کی بھی تحفظ حفاظت کرنی ہے۔ ہاں تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو یتیموں کا مال ہے، تو پھر پیچھے بھی آپ آیت کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، پچھلی آیت کے اندر، کہ جدھر ایسی فضول خرچی کرتے رہو اور ایسے اڑا دو پیسے ان کے۔ نہیں، اس طرح استعمال کرو جس طرح تم اپنے پیسوں کو استعمال کرتے ہو، اپنے مال کو استعمال کرتے ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جب دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں، اور نہ دو تم کم عقلوں کو تمہارا اپنا مال، یعنی کہ ان کا مال، وہ جو کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے جینے کا سہارا، مال کو جینے کا سہارا بنا دیا ہے۔ مال کے ذریعے انسان جیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، اپنے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس مال کے ذریعے ہی نبھاتا اور گزارتا ہے۔ ورزقوہم، ہاں اتنا ہے کہ ان کو اچھا رزق بھی دو اسی مال میں سے، کیونکہ مال ان کا ہے۔ وکسوہم، اور اسی مال میں سے ان کو اچھے کپڑے بھی پہناؤ۔ وقولوا لہم قولا معروفا، ان کے ساتھ تنگ دلی سے بات نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ اچھی اور نرم دل ہو کر ان سے بات کیا کرو۔